الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فیضان سنت کا باب فیضان رمضان، اس کا مضمون فیضان اعتکاف۔ اس میں جو درود پاک کی فضیلت مجمع الزوائد حدیث نمبر 17222 کے حوالے سے لکھی ہے وہ سماعت فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دل نشین ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کو پائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآنی قصے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات میں یہ ایک سلسلہ ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک اونٹنی کا قصہ، قرآنی قصہ سناؤں گا۔ وہ اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی اور نکلتے اس نے بچہ جنا، اور وہ اونٹنی اتنی عظیم تھی، عظیم الجثہ تھی، اتنی بڑی تھی کہ سارے تالاب کا پانی پی جاتی تھی، اور جب دودھ دیتی تو ساری قوم کو سیر کر دیتی، اور یہ اونٹنی سبحان اللہ جنت میں داخل ہوگی۔ یہ کس نبی علیہ السلام کی اونٹنی ہے اور اس کا واقعہ کیا ہے، کس بارے میں ہے، یہ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں۔ پہلے ہم اچھی نیتیں کر لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حسب حال اچھی نیتیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ مدنی چینل کے سلسلے دیکھیں اس وقت بھی، اور جو بھی نیک جائز کام کریں اچھی نیتیں کریں۔ یاد رہے کہ اچھی نیت نہ ہو تو نیک عمل کا بھی ثواب نہیں ملتا، اور اگر نیک اور جائز کام میں زیادہ اچھی نیتیں کریں گے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب کے لیے اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کی نیت کیجیے۔ حسب موقع عز و جل کہوں گا، درود پاک پڑھوں گا، رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا، رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، استغفر اللہ کہوں گا، اہم مدنی پھول لکھوں گا، توجہ کے ساتھ سنوں گا، ادب کے ساتھ سنوں گا، قرآن پاک کی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید پر سنوں گا۔ اس طرح حسب حال اچھی نیتیں کرتے چلے جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عجب القرآن مع غرائب القرآن، یہ صفحہ 102 تا 106، یہ قصہ جو آج آپ کو پیش کرنے چلا ہوں وہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی کا واقعہ آج میں نے آپ کو پیش کرنا ہے۔ آپ قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان کے 8ویں پارے میں لکھتے ہیں، آپ کا نام صالح ابن عبید ابن عاصف ابن فصح ابن عبید ابن حاضر ابن سمود ہے۔ حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان سنایا، ایمان کی دعوت دی۔ اس سرکش قوم نے معجزہ طلب کیا، جو خرق عادت نبی سے صادر ہو اعلان نبوت کے بعد اسے کہتے ہیں معجزہ، اور اعلان نبوت سے قبل ہو اسے کہتے ہیں ارہاس، جو عادتاً نہیں ہوا کرتا۔ مثلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا، یہ عادتاً تو نہیں ہوتا، انگلیوں سے پانی کب جاری ہوتا ہے؟ تو یہ معجزہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن سے دکھی آنکھیں ٹھیک ہو جانا، سبحان اللہ،
ٹوٹے ہوئی ہڈیاں جڑ جانا، سبحان اللہ، لعاب دہن اقدس سے بھوکے پیاسوں کی پیاس اور بھوک کا ختم ہو جانا، یہ بھی معجزہ ہے۔ اور بے شمار معجزات ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو حضرت سیدنا صالح علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی سرکش اور ڈھیٹ قوم نے آپ سے معجزہ طلب کیا، اور کیا معجزہ طلب کیا؟ اس قوم نے یہ کہا، قوم سمود نے، کہ پہاڑ کی چٹان سے ایک گابھن اونٹنی نکالیے، ایسی اونٹنی جو بچہ جننے کے قریب ہو، خوب فربا ہو، ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ حضرت سیدنا صالح علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹان کی طرف اشارہ کیا تو وہ چٹان فوراً ہی پھٹی، اور اس پتھر کے چٹان سے ایک نہایت ہی خوبصورت، تندرست، خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو حاملہ تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا۔ اب یہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ قوم سمود کی اس بستی میں ایک تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا صالح علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو ارشاد فرمایا، اے لوگو، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے، ایک روز سارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی، ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم سمود نے اس کو مان لیا۔ پھر حضرت سیدنا صالح علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم سمود کے سامنے یہ بیان فرمایا، جسے پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 یعنی 73 میں بیان کیا گیا۔ آیات بھی سنیے نہایت توجہ کے ساتھ، رحمت الہی کی امید پر۔ ترجمہ اردو زبانوں میں جو بہترین ترجمہ ہے وہ پیش کروں گا، جس کا نام ہے کنز الایمان۔ ارشاد ہوتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناقہ ہے، تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اس سے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ قوم سمود نے چند دن اس تکلیف کو برداشت کیا کہ اس دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی، وہ معجزے والی اونٹنی، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی حضرت صالح علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اونٹنی پی جاتی تھی۔ اب لوگوں نے باہم مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈال۔ قدار بن سالف یہ وہ بدبخت شخص تھا کہ جس کا رنگ سرخ تھا، بھوری آنکھوں والا، چھوٹے قد کا، ایک زناکار عورت کا بیٹا تھا۔ ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت سیدنا صالح علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام منع فرماتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ ڈالے، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت سیدنا صالح علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 77 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پس ناقہ کی کوچیں کاٹ دیں
اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ قوم سمود کے لوگوں نے قدار بن سالم اس میں پیش تھا، پہلے اس جنتی اونٹنی حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی جو اللہ کے حکم سے چٹان سے ظاہر ہوئی تھی، اس کے پاؤں کاٹے اور پھر اس کو قتل کیا۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں عذاب کا کہتے ہو تو لے آؤ جو تم کہتے ہو اگر تم رسول ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عذاب ظاہر ہوا۔ کس طرح؟ پہلے ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس نے پوری آبادی کو، قوم سمود کو الٹ پلٹ کر دیا اور چکنا چور کر دیا۔ تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی اور قوم سمود کا ایک ایک شخص گھٹنوں کے بل اوندھے گر کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ چنانچہ پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 78 ارشاد ہوتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے، تو صالح نے ان سے منہ پھیرا۔ حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی، پوری قوم ہلاک ہو گئی، بڑا صدمہ ہوا، بڑا قلق ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ اور آپ کو قوم سمود اور اس بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ چلتے وقت ان لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہوئے، پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 79 ترجمہ کنز الایمان، اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی یعنی پسند کرنے والے ہی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ مدنی چینل کے ناظرین، قوم سمود کی پوری بستی ویران ہو گئی، برباد ہو گئی، کھنڈر کا ڈھیر بن گئی، پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی۔ اور آج قوم سمود کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہ رہا۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر کچھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے کہ جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک نبی کی اونٹنی کو قتل کرنے والی قوم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے فنا ہو گئی، اور ایسی فنا ہو گئی کہ سفر ہستی سے ان کا نام مٹ گیا اور ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہ رہا۔ اور وہ قوم، وہ بدبخت قوم جس نے نبی کی آل کو، نبی کی اولاد کو قتل کیا، وہ عذاب الہی کے قہر سے کب کس طرح محفوظ رہے گی؟ تاریخ گواہ ہے کہ کربلا میں اہل بیت اطہار کا خون بہانے والے یزیدیوں کا حشر کیا ہوا کہ مختار ثقفی کے دور حکومت میں یزیدیوں کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا، ان کے گھروں کو تاراج کر دیا گیا، گدھوں کے ہل چلا دیے گئے۔ حاکم محدث نے ایک حدیث روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی بھیجی کہ قوم یہود نے حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا، تو ان کے ایک خون کے بدلے 70,000 یہودی قتل ہوئے، اور آپ کے نواسا
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خون کے بدلے 70,000 یعنی 1,40,000 کوفی و شامی مقتول ہوں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ مختار بن عبید کی لڑائی میں 70,000 کوفی و شامی قتل ہوئے. پھر عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفاح کے حکم سے 70,000 کوفی و شامی مارے گئے. کل ملا کر 1,40,000 مقتول ہوئے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی ہر چیز کو محبوب بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی آل ازواج ہوں، اصحاب ہوں، احباب ہوں، ان سے نسبت رکھنے والوں ہوں، ان سے تعلق رکھنے والوں ہوں، کوئی چیز ہو کسی کی توہین نہیں کرنی چاہیے، بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ قہر قہار کا سلسلہ ہو سکتا ہے. تو ہر چیز جس کو اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے نسبت ہو جائے اس کی تعظیم کرنی چاہیے، تکریم کرنی چاہیے. اس کی توہین، اس کی بے ادبی عذاب الہی کا سگنل ہو سکتا ہے. دیکھیں وہ اونٹنی کیا تھی، وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی اور اللہ کی نشانی تھی. اس اونٹنی کی گستاخی کو قتل کرنا تو پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. تفسیر روح البیان میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی علی رحمۃ اللہ القوی نے لکھا کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قوم سمود کی اس تباہ شدہ کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو فرمایا خبردار کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہو، نہ ہی اس گاؤں کے کنویں کا کوئی شخص پانی پیے. تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے اللہ تعالی کے خوف میں ڈوب کر روتے ہوئے منہ ڈھانپے ہوئے جلدی جلدی گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب اتر پڑے. اللہ اکبر. تو عذاب کی جگہ سے بھی وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جلدی جلدی گزر جائیں. تفسیر روح البیان میں ایک اور بات لکھی جو کہ بڑی عبرت والی ہے. وہ کیا؟ حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں کہ قوم سمود میں ایک عورت تھی، بہت حسین و جمیل، مالدار، لڑکیاں بھی اس کی تھیں اور وہ بھی خوبصورت تھی. حضرت سیدنا صالح علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جنتی اونٹنی سے اس عورت کے جانوروں کو دشواری ہوتی تھی، تو اس نے کسی کو بلایا اور کہا اگر تو اونٹنی کو ذبح کر دے تو میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گی. استغفر اللہ. اور قدار بن سالف وہ بدبخت جس نے اونٹنی کو ذبح کیا تھا اس سے کہا کہ اگر تو اونٹنی کو ذبح کر دے تو میری جس لڑکی سے چاہے نکاح کر لینا. تو یہ دونوں اونٹنی کی تلاش میں نکلے اور دونوں نے ذبح کیا. قدار نے ذبح کیا اور دوسرے شخص نے ذبح پر مدد دی. دیکھیے عورت کا فتنہ تھا یہ. عورت یہ تو شیطان کی رسیاں ہیں. عورت کے ذریعے سے شیطان انسانوں کو پھانستا ہے. اللہ ہمیں عورت کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اس کو دیکھنے سے محفوظ فرمائے. جو غیر محرم ان کے چکروں میں آ کر نہ جانے کتنی خودکشیاں ہوتی، ان عورتوں کے چکر میں آ کر کتنے عشق مجازی کے چکر کے بھنور میں پھنس جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، نام و نشان نظر نہیں آتا، بدنام ہو جاتے ہیں، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، جھگڑے، قتل و غارت، نہ جانے کیا کیا. دیکھیں پہلا جو عورت کا بڑا فتنہ کیا ہوا کہ قابیل نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا. یہ عورت کی وجہ سے تھا. اور یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نور العرفان میں لکھا ہے. سنیے، آپ لکھتے ہیں کہ قدار بن سالف نے 8 شخصوں کی مدد سے اونٹنی کو ہلاک کیا. قدار ایک عورت پر عاشق تھا، اس کے کہنے پر یہ کیا. لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ عورت بڑا فتنہ ہے. پہلا قتل حابیل کا عورت کی وجہ سے ہوا. نمبر 2 جن جانوروں کو، اور اگلا مدنی پھول عنایت فرما رہے ہیں، جن جانوروں کو اللہ تعالی سے نسبت ہو جائے وہ عظمت والے ہیں، ان کی اہانت یعنی گستاخی بڑی بدبختی ہے. سامری کا بچڑا مستحق اہانت و ہلاکت تھا کہ اسے کفار سے نسبت تھی. یہ اونٹنی کون سی؟ حضرت صالح علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مقدس اونٹنی جو چٹان سے ظاہر ہوئی تھی اور آپ کا معجزہ تھا. مفتی صاحب لکھ رہے ہیں یہ اونٹنی واجب التعظیم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا پچھلی امتوں میں ناقہ صالح کا قاتل سخت بدبخت تھا. وہ بدبخت تھا جس نے صالح علیہ السلام کی مبارک اونٹنی، ناقہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے
اونٹ یا اونٹنی. اس امت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پچھلی امتوں میں ناقہ صالح کا قاتل علیہ السلام سخت بدبخت تھا، اور اس امت میں تمہارا قاتل بڑا بدبخت ہوگا، کیونکہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی مظہر نبوت تھی. اس میں حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت ظاہر ہوتی تھی، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر ولایت ہے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نسل تا قیامت باقی ہے. سادات کرام دنیا کے لیے امان ہے. مفتی صاحب نے تفسیر نور العرفان میں یہ لکھا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا. جو نبی کا گستاخ، اس کی اصل میں خطا ہوگی. اس کو عام طور پر وہ بظاہری لفظ میں کہتے ہیں حرام کا، اپنے باپ کا نہیں ہوتا. کہ آپ نے سنا نا یہ قدار بن سالف جس نے اس جنتی اونٹنی کو حضرت صالح علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اونٹنی کو قتل کیا، یہ بھی ایک زناکار عورت کا بچہ تھا. اور اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ بھی وہ ولید بن مغیرہ جس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، جھوٹا کلمہ کہا، معاذ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مجنون کہا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 عیب ظاہر فرما دی جو واقعی اس میں تھے. تو اس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت و شان محبوبیت معلوم ہوتی ہے. اور وہ بھی جو تھا وہ زناکار عورت کا بچہ تھا، وہ ولید بن مغیرہ جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی تھی. خزائن العرفان میں سورہ قلم میں آیت نمبر 13 کے تحت مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدر الافاضل نے یہ لکھا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، مزید اور آپ کو اسی واقعے کی نسبت سے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں. حکایتیں اور نصیحتیں مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 526 527 پر ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. حضرت سیداتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. حضرت سیدنا اسماعیل علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کا مینڈھا جو آپ کی جگہ ذبح کیا گیا وہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا. اور حضرت سیدنا صالح علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اونٹنی جو چٹان سے ظاہر ہوئی تھی وہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی. اور بڑی پیاری بات لکھی ہے مرقات میں، حضرت سیدنا ملا علی قاری علی رحمۃ اللہ الباری نے مرقات شریف میں کہ اصحاب کہف کا کتا بلعم باعور کی شکل میں جنت میں جائے گا، اور بلعم اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا. اصحاب کہف جو غار والے تھے، جو غار میں 309 سال غالباً ہے، وہ سوتے رہے اور کتا ان کے ساتھ تھا، اور اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر موجود ہے. تو یہ کتا بلعم بن باعورہ کی شکل میں جنت میں جائے گا. بلعم بن باعورہ وہ بدبخت شخص تھا کہ جس کا کفر پر خاتمہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کرنے چلا تو اس کی زبان لٹک گئی تھی، اور پہلے وہ بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا، تو اس کا کفر پر خاتمہ ہوا. تو وہ بلعم اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، اور وہ کتا بلعم بن باعورہ کی شکل میں جنت میں جائے گا. اور حضرت سیدنا صالح علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اونٹنی یہ بھی جنت میں جائے گی. ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہے. ملفوظات اعلی حضرت بہت معلوماتی کتاب ہے، آپ مکتبے سے اس کو لے کے پڑھیں. اب روزے کی حالت میں اخبار پڑھیں، ڈائجسٹ پڑھیں، گناہوں بھرے چینل دیکھیں. ارے کیا ضرورت ہے بھائی، مدنی چینل دیکھیے نا. کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ اوپن کر لیجئے. اچھا جی وہ ویب سائٹ اوپن کرنا نہیں آتی، کتابیں پڑھنی ہے، مکتبۃ المدینہ سے لے لیں ملفوظات اعلی حضرت. اتنی معلوماتی کتابیں اور بہت ساری کتابیں ہیں، وہ پڑھیں. قرآن پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، قرآن رمضان ہم وزن ہے، ساتھ ساتھ ہے. نزول قرآن کا مہینہ رمضان ہے، اس میں قرآن نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ کنز ایمان پڑھیے، معلومات کا خزانہ، کتنے واقعات اس کے اندر لکھے. یہ الٹی سیدھی وہ سٹوریز جو پڑھنی ہے تو قرآن واقعات پڑھیے نا، اس کو پڑھنے کی کیا حاجت ہے، کیا فضیلت ہے، اس کو پڑھیں.
وہ برکت بھی ملے گی، معلومات بھی ملے گی، انشاءاللہ تربیت بھی حاصل ہوگی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی اللہ کی رحمت سے۔ تو بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے جنت میں داخل ہوگی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ناقہ ابا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اونٹنی، یہ بھی جنت میں جائے گی، اور باقی جو حیوانات مٹی کر دیے جائیں گے، اور جب ان کو مٹی ہوتا دیکھیں گے کفار تو کریں گے حسرت اور کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی انہی کی مانند مٹی ہو جاتا۔ پارہ 30 سورہ نبا کی آیت نمبر 40 میں۔ اور تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، جیسے اصحاب کہف کا کتا اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دراز گوش، وہ مبارک گدھا جس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری فرمائی، وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی پارہ 8 صفحہ 608 پر بہت سے مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں۔ ان میں یہ بھی ہے، آپ لکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے محبوب اکبر ہیں، حبیب اعظم ہیں، کہ رب تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گزشتہ نبیوں، ان کی امتوں کے واقعات سنا کر تسکین دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو کفار مکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذائیں دیتے تھے، رب تعالیٰ نے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات بتا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ محبوب غم نہ کرو، یہ اول ہی سے ہوتا چلا آیا ہے، آخر جیت تمہاری، یہ ڈنکے تمہارے نام کے بجیں گے۔ مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی عبادت بڑی نعمت ہے، جس سے یہ نعمت ملی وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ عبادت انسان کی زندگی کا اصل مقصود ہے۔ لکھتے ہیں یہ فائدہ یا قوم اعبدوا اللہ سے حاصل ہوا۔ تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو پہلی دعوت عبادت کی دی۔ آپ کس لیے پیدا ہوئے؟ عبادت کے لیے۔ میں کس لیے پیدا کیا گیا؟ عبادت کے لیے۔ یہ کس لیے؟ وہ کس لیے؟ یہ سب کے سب انسان اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے۔ عبادت۔ اور ابھی ہم نے عذاب الہی کا واقعہ سنا کہ شدید چنگھاڑ آئی، زوردار آواز آئی، پھر زلزلہ آیا اور یہ بستی تہس نہس ہو گئی، برباد ہو گئی، الٹ پلٹ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے، نمازوں میں غفلت کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ رمضان اور ہم نماز نہ پڑھیں، اللہ نے مال دیا ہم زکوٰۃ نہ دیں، کیسی بے مروتی، کیسی غفلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں تو معاذ اللہ کیا اس سے غیر عورتوں کو دیکھیں گے؟ عورتوں کو ناچتا دیکھیں گے؟ گناہوں بھرے چینل دیکھیں گے؟ یہ آنکھیں دی اللہ نے تو اس سے کعبہ دیکھیے، مدینہ اللہ دکھائے دیکھیے، ماں باپ کو محبت کے ساتھ دیکھیے، مساجد دیکھیے، قرآنی آیات دیکھیے، قرآن دیکھیے، حدیث دیکھیے، دینی کتابیں دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، ہم غفلت میں وقت کیوں گزاریں؟ آخر موت ہے، دنیا سے ہم نے چلا جانا ہے، تو اس کی یاد کریں، اس کی عبادت کریں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں مزید فرما رہے ہیں، اللہ عز و جل کی جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے نسبت ہو جائے وہ عظمت والی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ کی مخلوق تھی، دوسری اونٹنیاں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اتنی ساری اونٹنیاں دنیا میں ہیں، اتنے سارے اونٹ ہیں، لیکن اس اونٹنی کو حضرت صالح علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہو گئی، اور سبحان اللہ اس اونٹنی کو اللہ تعالی سے نسبت تھی کہ وہ کسی بندے کی مملوک نہ تھی، کوئی بندہ اس کا مالک نہیں تھا، اس کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی محض قدرت سے ہوئی، بغیر ماں باپ کے ہوئی، تو اسے آیت الہی نشان قدرت قرار دیا گیا۔ جس جانور کو اللہ تعالیٰ سے نسبت ہو جائے اس کا ادب اور احترام کرنا ایمانی رکن ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھی، دوسری اونٹنی مخلوق ہے، مگر اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول لکھے ہیں، علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، ہم پڑھنے والے بنے۔
آپ نے ایک بہت دلچسپ بات لکھی ہے کہ میرے پاس ایک فتویٰ آیا، مفتی صاحب فتوے بھی دیا کرتے تھے کہ منٹ کمری، اس کا پرانا نام ہے ساہیوال جو پنجاب کا شہر ہے، اس سے ایک استفتاء آیا کہ گاؤں میں بھینس کے ایک بچہ پیدا ہوا جس کی پیشانی پر قدرتی طور پر لفظ محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگ اس کو دیکھنے، قدرت خدا کا نظارہ کرنے دور دور سے آ رہے ہیں، کلمہ پڑھتے، درود پڑھتے، اس بچے کو دیکھتے۔ تو بہرحال مفتی صاحب نے جواب دیا کہ اس بچے کو محفوظ رکھو، ممکن ہے کہ اس کے ذریعے کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح لائق احترام ہے۔ یہ بچہ کسی سامری نے نہیں بنایا ہے، قدرتی ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر اللہ کی قدرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، اسلام کی حقانیت کے قائل ہوں گے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں ہم نے یہی آیت انہیں لکھ کر بھیجی۔ یہ سورہ اعراف کی آیت مفتی صاحب نے لکھ کر بھیجی ہوئی جس میں یہ اونٹنی کا ذکر ہے۔ تو بہرحال مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ مگر ہمارے فتوے پہنچنے سے پہلے وہ بد مذہب جو تھے وہ انہوں نے کوئی ایسی ترکیب کی، کوئی ایسا فتویٰ دیا کہ اس بچے کو ذبح کر دیا گیا جس پر قدرتی طور پر پیشانی پر محمد لکھا ہوا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں میں نے مرغی کے انڈے پر، پتھروں پر، بکرے کے بچے کے جسم پر قدرتی طور پر نام محمد لکھا ہوا دیکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک پتھر میرے پاس ہے جس پر صاف لکھا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم اس واقعے سے خالی وقت گزاری ہم نہ کریں بلکہ عبرت حاصل کریں، اور جو سنا اس کو ہم یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ مفتی صاحب نے مزید لکھا ہے کہ معظم جانور کی خاطر مدارات کرنا، اسے اچھے کھانے دینا، اچھی طرح اس کی پرورش کرنا بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ بعض لوگ قربانی کے جانور، قربانی کے بکرے، دمبے بہت اچھی طرح پالتے ہیں، بہت ان کو تگڑا کرتے ہیں، موٹا تازہ کرتے ہیں، فربا کرتے ہیں۔ عقیقے کا جانور ہوتا ہے، غوث پاک کے نام پر بکرا پالتے ہیں، تو یہ بہت اچھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اچھا ہی اچھا ہے الحمدللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے بہت پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے۔ اس اونٹنی کی خصوصیت کیا تھی؟ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی، پتھر سے پیدا ہوئی، پیدا ہوتے اس نے بچہ جنا، بہت زیادہ دودھ دیتی تھی، بہت زیادہ پانی پیتی تھی، تو اس کو آیت اللہ کہا گیا۔ اچھا، اونٹنی کا دودھ ساری قوم پیتی تھی، اور جس جانور کا دودھ پیا جائے اسے چارہ بھی دیا جاتا ہے۔ تو جب سب اس کا دودھ پیتے تو سب کے ذمہ اس کا چارہ لازم تھا۔ اور سبحان اللہ، مفتی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ روایات میں ہے کہ اس اونٹنی کے کھانے سے کھیت اور باغ میں اور زیادہ برکت ہوتی تھی۔ مفتی صاحب نے مزید لکھا ہے یہ اونٹنی ساری قوم نے مانگی تھی، تو ساری قوم سمود وہ سب کی مہمان تھی یہ اونٹنی، جسے بلایا گیا اسے کھلایا بھی جاتا ہے۔ نیز قوم پر یہ پابندی اس کے عذاب کے ذریعے تھی کہ ان پابندیوں سے تنگ آ کر اس سے ذبح کر دیا تو ان پر عذاب آیا۔ اور محض وہ اونٹنی جانور نہیں تھی، نبی کا معجزہ تھی، اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی تھی۔ اسے ستانا تو نبی کے امان کو توڑنا تھا، اللہ تعالیٰ کو گویا مقابلہ کرنا تھا، اور منہ مانگے معجزے کا انکار کیا جاتا ہے تو اس جرم پر عذاب آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مقصد حیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔